چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا اہلاک جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس، انتہائی درجے کی عقیدت، محبت کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کی تحلیل نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو، جو تمام انسانوں کو رنگ، خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوت سے پرہیز کیا، لیکن چند دنوں بعد زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھوت کا امتیاز مضحکہ خیز نظر آنے لگا، اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں اپنے بھائی سے بھی پہلے ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اہلاک تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے انسانوں کے رحم پر ہے۔ مسلمان ملاح اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں۔ ناہید کی تماداری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ حالت کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے، اور جب وہ سامنے آتا اسے آنکھیں اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا اور دیر تک اپنی دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات سے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوستی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مرعوب ہونے کی بجائے اس سے نفرت، حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی، لیکن صبح اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی۔ غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں حالت پر مرکوز ہو جاتی۔ حالت کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد حالت کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ وہ حالت کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ حالت کی زبان تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کی ہدایت تھی کہ اس پر کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اسے دونوں وقت کھانا پہنچانے کا کام علی کے سپرد تھا، اور علی کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ شاید اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور ہر کھانے پر بوڑھے سردار کو علی کے اصرار پر ایک دو لقمے زیادہ ہی کھانے پڑتے۔ زبیر کا سلوک بھی اس کی توقع کے خلاف تھا۔ زبیر دن میں ایک دو دفعہ ضرور اس کے پاس آتا۔ پہلی بار اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی سندھی میں باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ عربی میں بے تکلفی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے زبیر سے کہا، موت کے انتظار میں جینا میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں مجھے جو سزا ملنی ہے جلد مل جائے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، لیکن تمہیں اس وقت تک کیسے نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ تم آزاد ہو کر پھر یہی پیشہ اختیار نہ کر لو گے۔ اس نے جواب دیا، میرے جہاز غرق ہو چکے ہیں، اور اب میں بڑھاپے کے باقی دن کسی جنگل میں چھپ کر گزارنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں۔ ڈاکو ہر جگہ خطرناک بن سکتا ہے۔ تم سمندر میں جہازوں کو لوٹتے تھے، خشکی پر لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالو گے۔ اگر میں تمہیں بصرہ لے جاؤں تو وہاں غالباً تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر تمہارا فیصلہ جے رام پر چھوڑوں تو باقی عمر تمہیں قید خانے کی کوٹری میں گزارنا پڑے گی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا، میں آپ کی حکومت کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دیپل کی حکومت کو مجھے سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ زبیر نے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں گزشتہ چند برس جو کچھ سمندر میں اپنے جہاز پر سوار ہو کر کرتا رہا ہوں وہی کچھ سندھ کا راجہ تخت پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اہلکار کمزور اور غریب آدمیوں کو لوٹتے ہیں، اور میرے ساتھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی بجائے صرف بڑے بڑے جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ایک ہے، لیکن نام ہمارے مختلف ہیں۔ میں ایک ڈاکو ہوں اور وہ ایک راجہ، جس کی طرح اس کا باپ بھی راجہ تھا، لیکن میرا باپ میری طرح ایک ڈاکو نہ تھا۔ میں خود بھی ایک ڈاکو نہ بنتا، لیکن ظلم نے مجھے ایسا بنا دیا۔ خیر، ان باتوں کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ غالب ہیں اور میں مغلوب، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سندھ کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے خود جو سزا چاہیں دے لیں۔ زبیر نے کہا، میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکو کے سردار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مختصر الفاظ میں اپنی کہانی یوں بیان کی، میرا نام گنگو ہے، میں دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ کی طرح میرا بھی پیشہ ماہی گیری تھا۔
20 سال کی عمر میں میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام لاجونتی تھا اور وہ تھی بھی لاجونتی۔ اس کی آنکھیں ہرنی کی آنکھوں سے زیادہ دل فریب اور اس کی آواز کوئل کی آواز سے زیادہ میٹھی تھی۔ لوگ اسے جل پری کہا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایسا کوئی نوجوان نہ تھا جو لاجو پر جان دینے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن وہ صرف مجھے چاہتی تھی۔ اس کا باپ ایک سادہ دل آدمی تھا۔ برسات میں ایک دفعہ دریا زوروں پر تھا تو اس نے شرط لگائی کہ میں لاجو کی شادی اس کے ساتھ کروں گا جو تیر کر دریا عبور کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں اچھے اچھے تیراک تھے، لیکن برسات میں دریا کا بہاؤ دیکھ کر کسی کو پانی میں کودنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں لاجو کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ میں نے یہ شرط پوری کی اور چند دنوں کے بعد میری اور اس کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں خوش تھے اور زیادہ وقت کشتی پر گزارتے تھے۔ میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، وہ کھانا پکایا کرتی تھی۔ رات کے وقت ہم ہنستے گاتے تاروں کی چھاؤں میں سو جاتے۔ عجیب دن تھے وہ، یہاں تک کہہ کر گنگو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دیر تک ہچکیاں لینے کے بعد اس نے پھر اپنی داستان شروع کی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مجھے لاجو سے جدا ہونا پڑا۔ ہمیشہ کے لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک نیچ ذات اور کمزور آدمی کے لیے ایک خوبصورت بیوی رکھنا پاپ ہے۔ ہمارے گاؤں سے 1 کوس کے فاصلے پر ہمارے علاقے کے سردار کا شہر تھا۔ ایک دن وہ چند سپاہیوں کے ساتھ دریا پر آیا اور مجھے پار لے جانے کے لیے کہا۔ کشتی پر سوار ہو کر وہ لاجو کو بری طرح گور رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ بولا، یہ کسی ماہی گیر کی لڑکی معلوم نہیں ہوتی، تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے مجھے بتایا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم اتنی دیر میرا انتظار کرو۔ لیکن وہ شام سے پہلے ہی واپس آ گیا اور میں نے اسے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ وہ میرا نام پوچھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گاؤں کے ماہی گیروں کا شکار دیکھنے کے بہانے کبھی کبھار ہمارے گاؤں میں چلا آتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا دیکھ کر خوش ہوتے، لیکن لاجو نے ایک دن مجھ سے کہا، اس کی نیت درست نہیں، وہ میری طرف بہت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ایک شام لاجو حسب معمول کشتی پر کھانا پکا رہی تھی۔ وہ گورے پر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہارے پاس کوئی تازہ شکار ہو تو لاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پیشتر 2 بڑی مچھلیاں پکڑی تھی، وہ میں نے اسے پیش کی۔ اس نے مجھے مچھلیاں اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ شہر دور نہ تھا اور میں نے لاجو سے کہا، میں کھانا تیار ہونے تک آ جاؤں گا۔ میں اس کے گورے کے پیچھے چل رہا تھا کہ راستے میں جاریوں کی آڑ سے چند آدمی نمودار ہوئے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کی، لیکن اس نے میرے سر پر لاٹھی ماری اور میں گر پڑا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک طریق کوٹری میں پڑا ہوا تھا۔ 2 دن میں بھوکا اور پیاسا جان کنی کی حالت میں وہاں پڑا رہا۔ تیسرے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور لاجونتی کے ساتھ 3 آدمی، جن میں سے ایک کھانا اور پانی اٹھائے ہوئے تھا اور 2 کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، کوٹری میں داخل ہوئے۔ لاجو کا رنگ زرد تھا اور اس کی آنکھیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنسوں کا تمام ذخیرہ خشک ہو چکا ہے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی بھوک اور پیاس بھول گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ آ کر اس سے لپٹ جاؤں، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ لاجو نے سپاہیوں کی طرف دیکھا، وہ تلواروں سے میری رسیاں کاٹ کر باہر نکل گئے۔ میں نے پوچھا، لاجو تم یہاں کیسے پہنچی؟ وہ ہونٹ پیچ کر اپنی چیخوں کو ضبط کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی، لیکن اچانک اس نے خوف زدہ ہو کر مجھے چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے چلے آنے کے تھوڑی دیر بعد چند آدمیوں نے کشتی پر حملہ کیا اور اسے پکڑ کر سردار کے پاس لے آئے۔ اسے میرا حال معلوم نہ تھا، وہ بغیرتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینا چاہتی تھی، لیکن سردار نے اسے میری قید کا حال بتا کر یہ دھمکی دی کہ اگر اس کے محل میں بے حیائی کی زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو تیرا شوہر اس کوٹری میں بھوکا اور پیاسا ایریا رگڑ کر مر جائے گا۔ اب وہ میرے پاس آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ گنگو تم آزاد ہو، تم جاؤ اور یہ سمجھو کہ تمہاری لاجو مر گئی۔ وہ اپنی عصمت سے میری آزادی کا سودا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے غلط سمجھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک غریب ملاح کی کشتی چھوڑ کر محلوں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ میں نے اسے برا بھلا کہا، گالیاں دیں اور ان ظالم ہاتھوں سے چند تھپڑ بھی مارے، لیکن وہ پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس نے صرف یہ کہا، گنگو میں بے عزتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دوں گی، لیکن میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بھگوان کے لیے تم جاؤ، یہ موقع نہ گواؤ۔ ممکن ہے کہ تم آزاد ہو کر مجھے اس ظالم کے پنجے سے چھڑانے کی کوئی تدبیر سوچ سکو۔ اس کے آنسوؤں اور آہوں نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ میں نے اسے پھر گلے سے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں جلد آؤں گا، میں اس محل کی اینٹ سے اینٹ جا دوں گا۔ قید خانے کا دروازہ پھر کھلا، سپاہیوں کی بجائے وہ ظالم بیریاں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار نہ ہوتی تو میں یقیناً اس پر حملہ کر دیتا۔ اس نے آتے ہی لاجو سے کہا، اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لاجو نے جواب دیا،
اگر میں آپ کی شرط مان لوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ زندہ اور سلامت شہر سے نکل جائے گا؟ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لاجو آنسو بہاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے 4 سپاہی شہر سے باہر لے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ مجھے سردار کے وعدے پر اعتبار نہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر جب ہم اس جنگل میں پہنچے جو دریا کے کنارے دور تک پھیلا ہوا تھا تو ایک شخص نے پیچھے سے اچانک مجھ پر وار کیا۔ مجھے پہلے ہی اس حملے کی توقع تھی، اس لیے میں نے ایک طرف کود کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس پر چاروں آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن میں بھاگنے میں ان سے زیادہ تیز تھا۔ میں جلد ہی جنگل میں پہنچ کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ شام ہو رہی تھی۔ میں چھپتا چھپاتا دریا کے کنارے پہنچا۔ میری کشتی چل رہی تھی اور دریا کے کنارے وہ 4 سپاہی کھڑے تھے۔ ان واقعات نے میرے جیسے امن پسند آدمی کو ایک بیڑیا بنا دیا۔ میں گاؤں کی طرف بھاگا۔ میری آواز میں ایک اثر تھا اور آن کی آن چند نوجوان لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر میرے ساتھ نکل آئے۔ ہمیں دیکھ کر سپاہیوں نے بھاگنا چاہا، لیکن ہم نے کسی کو بچ نکلنے کا راستہ نہ دیا اور چاروں کو مار کر ان کی لاشیں دریا میں پھینک دی۔ آدھی رات تک میں نے ماہی گیروں کی 20-25 بستیوں سے کوئی 200 جوان اکٹھے کر دیے اور تیسرے پہر سردار کے محل پر دعویٰ بول دیا۔ شہر کے لوگ پہلے ہی اس کے مظالم سے تنگ تھے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہ نکلا۔ اس کے چند سپاہیوں نے مقابلہ کیا، لیکن اکثر نے بھاگ کر لوگوں کے گھروں میں پناہ لی۔ ہم نے سردار کو پکڑ لیا اور اس سے لاجو کے متعلق پوچھا۔ وہ ہر سوال پر صرف یہ جواب دیتا تھا، میں بے قصور ہوں، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے مشعل دکھا کر اسے زندہ جلانے کی دھمکی دی تو وہ مجھے محل کی نچلی منزل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ فرش پر لاجو کی لاش دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ ہاتھ باندھ کر یہ کہہ رہا تھا، میں نے اسے نہیں مارا، اس نے خود مکان کی چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ تم سپاہیوں سے پوچھ سکتے ہو، بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو۔ میں نے جلتی ہوئی مشعل اس کی آنکھوں میں جھونک دی اور کلہاڑی کے واروں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک ڈاکو تھا، میرے دل میں کسی کے لیے رحم نہ تھا۔ میں نے کئی سرداروں کو لوٹا اور جب راجا کی فوجوں نے زمین ہمارے لیے تنگ کر دی، میں نے دریا کے راستے سمندر کا رخ کیا۔ دیپل کی بندرگاہ سے ہم نے رات کے وقت 2 جہاز چوری کیے۔ اس کے بعد اب تک کئی جہاز لوٹ چکا ہوں۔ میں ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو راجاؤں اور سرداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ مجھے ہر دولت مند انسان میں اس سردار کی روح نظر آتی ہے۔ مجھے ہر اونچے ایوان میں لاجونتی جیسی مظلوم لڑکیوں کی روحیں انتقام کے لیے پکارتی سنائی دیتی ہیں۔ زبیر نے کہا، مجھے اس لڑکی کی دردناک موت کا سخت افسوس ہے اور سردار کے خلاف اعلان جنگ میں بھی تم حق پر تھے، لیکن تم ایک انسان کے ظلم کا بدلہ دوسرے انسانوں سے کیسے لے سکتے ہو؟ تم نے ہمارے جہاز پر حملہ کیوں کیا؟ اس پر تو کوئی سردار نہ تھا، اس پر تو چند یتیم بچے اور عورتیں تھیں۔ گنگو نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے، لیکن دوسرے جہاز پر سرانادیپ کے راجا کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور آپ اس کے معاون تھے۔ تاہم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے جہاز پر عورتیں اور بچے سوار ہیں تو میں حملہ نہ کرتا۔ چند ماہ ہوئے میں نے اسی سمندر میں آپ کے ملک کا ایک جہاز دیکھا تھا، لیکن میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس پر مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تھیں۔ خالد یہ سن کر چلا اٹھا، کیا اس پر سرانادیپ کے چند ملاح تھے؟ ہاں، وہ تو ابا کا جہاز تھا اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، تم ان کا جہاز غرق کر چکے ہو۔ گنگو نے جواب دیا، اگر میں اس کا جہاز غرق کر چکا ہوتا تو مجھے آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس جہاز پر ہاتھی بھی تھے۔ ہاں، تمہیں اس کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غرق ہوا؟ نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ جہاز دیپل تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اس سمندر میں تمہارے سوا لٹیروں کا کوئی اور گروہ بھی ہے؟ گنگو نے جواب دیا، ہاں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دیپل کے حاکم نے وہ جہاز لوٹ لیا ہو؟ ہاں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، خشکی کے ڈاکو سمندر کے لٹیروں سے زیادہ بے رحم ہیں۔ اس گفتگو کے بعد گنگو کے ساتھ زبیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جے رام عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ گنگو کی کہانی نے زبیر کی طرح اسے بھی متاثر کیا تھا، لیکن ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ راجا کو نکتہ چینی سے بلند سمجھتا تھا۔ وہ رعایا کے کسی فرد کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر راجا کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ وہ راجاؤں کے تقدس کے مقابلے میں رعایا کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زبیر نے گنگو سے پرامن رہنے کا وعدہ لے کر اس کی زنجیریں کھلوا دیں تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر گنگو نے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ زبیر نے چند ملاقاتوں میں روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں صرف اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو ہر ظالم حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے بعد سماج کے تمام مذہبی عقائد سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی جس میں
میں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلتی ہے۔ وہ خود کو ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ روئے زمین پر بڑی مچھلیوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمن کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے تمہاری کشتی جلائی تھی اور تم ان کے جہاز چلاتے ہو۔ دونوں کا اصول ظلم ہے۔ جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہاری تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔ ایک تلوار کند ہوگی تو دوسری اٹھا لو گے، ایک کمان ٹوٹے گی تو دوسری بنا لو گے، لیکن ظلم کے مقابلے حق و انصاف پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تلوار کند ہی نہیں کرتے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی، ظلم پر انصاف کی فتح تھی۔ ایران، مصر اور شام کے لوگ جو کل تک حق پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکستان سے ظلم کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے ہمارے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیکھ سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں، ہمارا کام بھٹکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں، بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ وہ انسان جو خود ایک غلط راہ پر کاربند ہو، ایک صحیح اصول کا علمدار نہیں ہو سکتا۔ گنگو نے ندام سا ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لٹیرے کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھ پر یقین کر لیں گے؟ میں خوشی سے تم پر اعتبار کروں گا اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے؟ زبیر نے جواب دیا، اگر تم توبہ کے لیے یہ شرط پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کر رہے کہ تم اپنے افعال پر ندام ہو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔ لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟ نہیں، توبہ کرنا بڑی جرات کا کام ہے۔ تو میں آج سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے، اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا اور جس جگہ تم کہو تمہیں اتار دوں گا۔ گنگو نے جواب دیا، میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے پر اتار دیں تو پھر ماہی گیروں کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، لیکن ان میں 4 آدمی خود سر ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں اور پھر اسی ظلم پر اتر آؤں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے آپ کے ملک میں رہ کر میں آپ جیسا انسان بن جاؤں۔ وہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا ہے اگر میری طرح اس جہاز پر ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتی۔